المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اور قریش والوں نے کنواں کھودنے کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو اس وقت عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ جوان ہو کر میرا دست و بازو بنیں گے، اس لیے کہ میرے قریش والوں نے، میرے قبیلے اور خاندان والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، بڑی مشقت سے میں نے یہ کنواں کھودا ہے، لہٰذا تو 10 بیٹے مجھے دے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ زمانے جاہلیت کی کچھ رسمیں تھی، وہ اس طرح کی منتیں مانگا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب نے یہ منت مانگی کہ اللہ 10 بیٹے عطا کرے گا، وہ جوان ہوں گے، میرا دست و بازو بنیں گے، میری محنت کے اندر ساتھ دیں گے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ نے عبد المطلب کی یہ منت پوری کی اور 10 بیٹے اللہ نے اس کو عطا کیے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام عبد المطلب نے عبداللہ رکھا تھا، جو آپ کے والد محترم کا نام تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبد المطلب تو ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں یہ منت پوری ہوئی اور 10 بیٹے اللہ نے مجھے عطا کیے، میں بیت اللہ کے سامنے سو رہا تھا، خواب کے اندر ایک شخص آیا اور مجھے آواز دی، اوفی بنذرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب تو نے جو منت مانگی تھی اپنی منت کو پورا کر، لرب ھذا البیت تو نے اس خانہ کعبہ کے اس گھر کے رب سے جو منت مانگی تھی اس کو پورا کر لے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے سامنے سو رہا تھا تو خواب کے اندر مجھے ایک آدمی نے آواز دی، اوفی بنذرک یا عبد المطلب لرب ھذا البیت، کہ اس خانہ کعبہ کے رب کے ذریعے تو نے منت مانگی تھی، اس منت کو اب اس نظر کو پورا کر، اللہ نے تجھے 10 بیٹے عطا کر دیے۔ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اپنے میں 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا سارا خواب کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا تھا کہ اے میرے والد آپ اپنے خواب کو سچا کیجئے، اللہ اسی کے اندر خوش ہوں گے۔ 10 بیٹوں نے یہی جواب دیا کہ آپ جیسے چاہیں ففعل ما شئت، کہ آپ جیسے چاہیں اپنے اس خواب کو سچا کریں اور پورا کریں۔ اب عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے نام پرچیوں پر لکھے اور کرہ ڈالا کہ کس بچے کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں، اور حسن اتفاق ایسا تھا کہ پہلا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا نکلا، اور کیونکہ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور عبد المطلب کو بڑے محبوب بھی تھے، سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹوں کے اندر عبداللہ کے ساتھ تھا اور سب سے چھوٹے بھی تھے، اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے۔ اب عبد المطلب کا دل نہ چاہا کہ میں عبداللہ کو ذبح کروں، لیکن کیونکہ نظر مانی تھی، لے کر عبداللہ کو چلے مذبح خانہ کی طرف جہاں ذبح کرنا تھا، چھری بھی ہاتھ میں اور اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر چلے، تو پیچھے سے عبد المطلب کی بیٹیاں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیاں آئی اور کہنے لگی کہ ابا جان اس طرح کر لیں، آپ عبداللہ کو نہ ذبح کریں بلکہ عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹ جو ایک انسان کی دیت ہوتی ہے، اب 10 اونٹ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیں، عبداللہ کے بدلے یہ معاملہ آپ کر لیں۔ تو عبد المطلب کے ذہن میں بات آئی، اس نے کہا چلو اس پر بھی کرہ ڈالتا ہوں کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام، ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھے، تو اتفاق سے عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب دل نہیں تھا کیونکہ بیٹا تھا، نظر بھی مان چکے تھے، تو انہوں نے اگلی ترکیب یہ کی کہ ایک پرچی پہ 20 اونٹ، ایک پرچی پہ نام عبداللہ کا لکھا، اتفاق سے پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ بڑھائے، ایک پرچی پہ 30 اونٹ، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام، کرتے کرتے 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 100 اونٹ تک معاملہ پہنچا، تو ایک پرچی پہ 100 اونٹ تھے، ایک پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، تب جا کر 100 اونٹ کی پرچی نکلی۔ اس وقت عبد المطلب نے 100 اونٹ جو ہے صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان نحر کیے۔ اس کے بعد ان کا نام حضرت عبداللہ جو آپ کے والد تھے، ان کو ذبیح بھی کہا جاتا تھا، جس طرح حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب ملا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے تھے لیکن اللہ نے مینڈا دے دیا، تو یہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح کیے جا رہے تھے لیکن اللہ نے 100 اونٹ اس کے بدلے میں قربان کروا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چند لقبوں میں سے ایک لقب ابن الذبیحین بھی ہے کہ 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو ہم صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کن 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں؟
تو بعد میں دریافت کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوا ہوں تو حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نام پر قربان کیے گئے تھے، اور اس کے بعد میرے والد حضرت عبداللہ کا واقعہ سنایا کہ میرے والد حضرت عبداللہ بھی اللہ کے نام پر قربان کیے جانے لگے تھے، اس وجہ سے مجھے ابن الذبیحین بھی کہا جاتا ہے۔